نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج آپ کو بہت بڑی خوشخبری سنانے لگے ہیں، خاص طور پہ علماء کرام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جو مسجد کے ائمہ ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ اب وزارت نے، حکومت پاکستان نے خزانوں کی جو ہے وہ دروازے کھول دیے ہیں۔ اور بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے ائمہ کے لیے جو ہے وہ خصوصی پیکیج لانچ کر دیا ہے۔ انہوں نے 10,000 روپے نہیں، $10,000 نہیں شاید، ہاں 10,000 روپے، اچھا 10,000 روپے انہوں نے ہر ایک امام صاحب کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی پنجاب کے اندر 65,000 علماء کرام جو ائمہ مساجد ہیں ان کو دینے کا اعلان کیا۔ بالفاظ دیگر اس کو یوں کہا جا سکتا ہے عزیز ساتھیوں کہ انہوں نے پہلے زمانے کے اندر درباری ملا ہوا کرتے تھے، لیکن درباری ملا تھوڑے سے ہوتے تھے، ہر ایک درباری ملا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب مریم نواز صاحبہ نے اس سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے پورے پنجاب کے مولویوں کو جو ہے درباری ملا بنانا چاہا۔ درباری ملاؤں کی کہانیاں کیا کیا ہیں وہ آپ لوگ خوب جانتے ہیں۔ اکبر مغل بادشاہ گزرا ہے، اکبر شاہ، اور ظاہر ہے کہ دین اکبری بھی اس نے نکالا تھا۔ اس کے درباری ملاؤں کے اندر سے بہت مشہور ملا تھے، ایک تھا شیخ مبارک ناگوری، اس کے 2 بیٹے تھے، ابو الفضل اور دوسرا فیضی۔ نام تو اس کا ابو الفیض تھا لیکن اس کو کہتے فیضی تھے۔ ابو الفضل 1 سال کی عمر کے اندر بولنے لگ گیا تھا، اور 5 سال کی عمر کے اندر وہ لکھنے پڑھنے کے اوپر پوری قدرت رکھتا تھا، اور 7 سال کی عمر میں وہ علماء کرام سے مناظرے کیا کرتا تھا، باس مباحثہ کیا کرتا تھا۔ اور ابو الفضل کا ذہن اور دماغ اتنا تیز تھا کہ وہ جب کسی ایک بات کو ایک بار سن لیتا تو اس کو زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس کا دوسرا بھائی فیضی، وہ اتنا ذہین تھا کہ جب وہ کسی بات کو 2 مرتبہ سنتا تو اس کو وہ زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ اب بادشاہ کے دربار کے اندر ظاہر خطبہ بھی آتے تھے، ادیبہ بھی آتے تھے، شعراء بھی آتے تھے، دانشور بھی آتے تھے۔ تو کوئی شعراء میں سے اگر کوئی شاعر آتا اور وہ بادشاہ کی جو ہے اس کے اندر کوئی قصیدہ پیش کرتا بادشاہ کی شان کے اندر، تو ابو الفضل کہتا ہے یہ قصیدہ تو میرا ہے۔ اس نے 1 مرتبہ سنا ہوتا اور اس کو یاد ہو جاتا، اور وہ کہتا ہے جی دیکھیں میں سنا دیتا ہوں۔ تو ابو الفضل سنا دیا کرتا تھا، اور کہتا ہے جی اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ فیضی میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ فیضی گواہی دیتا، ہاں جی یہ تو میرے بھائی ابو الفضل کا قصیدہ ہے، اس نے آپ کی شان کے اندر کہا تھا۔ اور کیونکہ وہ ایک دفعہ شاعر سے سن چکا ہوتا تھا اور دوسری مرتبہ ابو الفضل سے سن چکا ہوتا تھا، اسی لیے فیضی بھی سنا دیتا تھا کیونکہ اس کو 2 مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا۔ تو ابو الفضل اتنا ذہین اور شاطر تھا کہ الامان والحفیظ، اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، سواتی الالہام، اور آپ اندازہ لگائیں اس پوری تفسیر کے اندر اس نے کوئی ایک لفظ ایسا استعمال نہیں کیا جس کے اندر نقطہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا ذہین ہوگا، نقطے والا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، اور قرآن پاک کے 30 پاروں کی تفسیر لکھ ڈالی۔ اور اس نے آئین اکبری بھی لکھا جو مغلیہ دور کے اندر جو ہے آئین اور قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن عزیز ساتھیو، یہ ابو الفضل ہو یا فیضی ہو یا مخدوم الملک عبداللہ ہو یا اسی طرح بدایونی جو تھا ان کا، یہ سارے درباری ملا تھے۔ یہ عزیز ساتھیو، ابو الفضل اپنے کمالات کے باوجود، اپنے ذہن کے باوجود اور اپنے اس ذہانت کے باوجود بھی وہ درباری ملا تھا، جس کی وجہ سے اس کی علمی صلاحیتوں سے فائدہ ہونے کے بجائے بہت نقصان ہوا۔ اتنا نقصان ہوا کہ ابو الفضل نے بادشاہ اکبر کے بارے میں یہ کہا یہ تو ماضی ہے، اور اس کے اندر انبیاء کی صفات کو کہا کہ اس کے اندر انبیاء کی صفات ہیں، اور وہ نبوت کا بھی یعنی انکار کیا کرتا تھا۔ ختم نبوت کو تو ویسے انکار کیا کرتا تھا، بلکہ اس نے تو نبوت کا ابو الفضل نے دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں تک کہ ان کے حالات یہ تھے، ان کا ایک درباری ملا تھا، اس کا نام تھا عبد النبی، اس نے یہ کہا کہ اکبر شاہ بادشاہ کے لیے 1 2 4 نہیں 9 شادیاں کرنا جائز ہیں۔ اکبر شاہ کے لیے اس نے 9 شادیاں کے جواز کا فتویٰ دیا۔ پھر ایک وقت کے اندر اس نے اسے انکار کیا۔ جب اس نے انکار کیا تو عزیز ساتھیوں، بادشاہوں کے تو بہت زیادہ چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ملا بدایونی نے کہا نہیں جی نہیں، آپ کے لیے تو 9 سے بھی زیادہ جو شادیاں جائز ہیں۔ اگر کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ماننے والا اور کوئی ان کا جو ہے قاضی اگر یہ فیصلہ دے دے کہ 4 سے زیادہ شادیاں آپ کے لیے جائز ہیں، تو اس وقت حسین عربی مالکی تھا، اس کو قاضی بنایا گیا اور اس نے یہ فتویٰ دیا، کیونکہ یہ بھی تو درباری ملا تھا نا، اس نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کے لیے 4 نہ صرف 4 سے زائد شادیاں جائز ہیں، بلکہ شرعی نقطۂ نظر سے اور قانونی حیثیت سے اس کے لیے بالکل جائز ہے، وہ کرے جتنی شادیاں کرنا چاہے کرے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور یہاں تک کہ ابو الفضل نے تو یہ بھی کہا تھا، بادشاہ کو یہ کہا یہ تو قبلہ حاجات ہیں، کعبہ مزارات ہیں، لہذا ان کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں، واجب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان درباری ملاؤں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو آج
ہماری جو ہے پنجاب کی جو ہے ماشاءاللہ منسٹر صاحبہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے پورے پنجاب کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ سارے کے سارے درباری بن جائیں. آپ اندازہ لگائیں ان کو جو ہے یہ 10,000 کی جو ہے وہ لالچ دی جا رہی ہے. اور مجھے افسوس کہ 10,000 کے اعلان کے اندر جہاں کومنٹس تھے وہاں یہ لکھا ہوا کہ پہلے مولویوں کو دینے سے پہلے ان کا ٹیسٹ بھی لیا جائے. یہ مولوی ہیں بھی صحیح نہیں, کیا منہ اور مسور کی دال. عزیز ساتھیوں, علماء نے جتنا کام کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. آج علماء جتنا کام کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں. آپ دیکھیں کوئی مسجد بغیر امام کے نظر نہیں آتی. ہمارے اتنے حفاظ کرام ہیں کہ رمضان کے اندر ان کو مسجدیں نہیں ملتی, تو کوئی حافظ قرآن کئی میدان میں سنا رہا ہوتا ہے, کوئی چھت پر سنا رہا ہوتا ہے, کوئی گھروں کے اندر قبروں میں سنا رہے ہوتے ہیں, اور کوئی کارخانوں کے اندر جا کے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن سنانے کے لیے جگہ کم ہوتی ہے. آج مساجد کم ہیں, علماء زیادہ ہیں. مدارس کے اندر ہر طرح کی علماء کرام نے آج کہیں کوئی مسئلہ ہو, ہر لحاظ سے علماء کرام نے ہر طرح کی کمیوں کو پورا کیا ہے. مناظرے کی لائن ہو, خطابت کی لائن ہو, تقریر ہو یا تحریر کی لائن ہو, ہر میدان کے اندر علماء کرام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہمارا تعلیمی معیار یہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے پڑھنے کے لیے پاکستان کے اندر طلباء آتے ہیں, اور آپ کی تعلیمی معیار یہ جناب صاحب, آپ کے بچے یہاں سے باہر جاتے ہیں. آپ کے ہسپتالوں کا حال یہ کہ آپ کو خود شفا لینے کے لیے, علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. آپ کی اپنی تعلیم کا حال یہ کہ آپ کے اداروں کے اندر, آپ کے گورنمنٹ تعلیمی اداروں کے اندر آپ کے اپنے بچے نہیں پڑھتے. کون سا سیاستدان ہے پورے پاکستان کے اندر جس کے بچے گورنمنٹ سکول کے اندر پڑھتے ہو؟ آپ کا تعلیمی ہر ایک میدان کے اندر آپ دیکھیں, آپ کے سرکاری اداروں کا دیکھیں, کیا سارے تھانوں سے رشوت ختم ہو گئی؟ کیا آپ نے جو ہے پی آئی اے کو منافع بخش بنا دیا؟ کیا آپ نے ریلوے کو منافع بخش بنا دیا؟ کیا آپ نے اپنے اداروں کو کرپشن سے پاک کر دیا؟ ارے وہ تو چھوڑیں, آپ کے سیاسی لوگ کیا یہ کرپشن سے پاک ہو گئے کہ آپ علماء کے پیچھے آگے؟ بھائی اگر آپ نے علماء کو کچھ دینا ہی ہے تو آپ مساجد کو دیں, مسجد سے بجلی کے بل فری کر دیں, ان کی گیس فری کر دیں. اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں, علماء کو دینا چاہتے ہیں, تو ان کے حج اور عمرے کی پی آئی اے کی ٹکٹیں وہ نصف کر دیں, اپنے اداروں کو تو ٹھیک کریں, پھر علماء کی طرف آئیے گا. اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ علماء سے ٹیسٹ لینا چاہیے, میں ان کو یہ کہتا ہوں ذرا غور سے سنیں, ہم لینا ہی نہیں چاہتے. علماء کرام اس رشوت کو لینے ہی نہیں چاہتے. ان کو مریم نواز کے 10,000 کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اوقاف کے اندر جن مسجدوں کے اندر رکھا علماء کو, ان کی حالت کیا ہے ہمارے سامنے, وہاں کی عوام کی حالت کیا ہے ہمارے سامنے. اسی لیے جو اللہ رب العزت نے ہمارا رزق لکھا ہے وہ اللہ کے ذمے, اللہ ہمیں دے گا. لہذا ہمیں مریم نواز صاحبہ آپ سے دست بدستہ, آپ مساجد کو پیچھا چھوڑیں, علماء کا پیچھا چھوڑیں. آپ علماء کو 4 شیڈول سے تو نکال دیں. یہ کوئی جلسہ جلوس کرنے لگتے ہیں تو ان کو 4 شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ یعنی علماء خاص طور پہ داڑھی والے وہ تو ہر جگہ دشمن نظر آتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ملا درباری بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور ملا درباریوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. آج بھی حکومت کے ملا درباری موجود ہیں, اور ایسے درباری ہیں کہ الامان والحفیظ. آج بھی دیکھ لیں, کہیں یہ چاہتے ہیں ان کو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے, کہیں مذہبی وزارت ان کو مل جائے کہ یہ حج, اور ابھی یہ چاہتے ہیں شریعہ بورڈ کے اندر ان کو جج لگا دیا جائے. اور جو درباری ملا ہے وہ حکام بالا کی ہر غلطی کو صحیح کرنے کے, بلکہ اس زمانے کے اندر تو وقت کے بادشاہ کی خوشامد کی جاتی تھی. اور آج کے درباری ملا بڑے غور سے سنیے گا, سابقہ حکومتوں کے غلط کارناموں کو سفید کر کے دکھانا چاہتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں درباری ملا بننے سے محفوظ فرمائے, اور شریعت کے مطابق جیسے مجدد الفسانی نے, احمد سرہندی نے جس طرح اکبر کے مقابلے میں اور جہانگیر کے مقابلے کے اندر, اور علماء حقہ نے ہمیشہ جو ہے وہ دین حق کا ساتھ دیا, اور جو وقت کی حکومت نے غلط فیصلے کیے یا شریعت سے ہٹ کر فیصلے کیے ان کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے. انہوں نے جیلوں کو قبول کیا, پھانسی کے پھندوں کو قبول کیا, لیکن انہوں نے درباری ملا بننا قبول نہیں کیا. اللہ ہم سب کو درباری ملا بننے سے بچائے. اپنے 10,000 اپنے پاس رکھیں, ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں.